بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرما رہی ہوں میری نہایت قابل ست احترام ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر اس کی 64 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور میں اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 2 باتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1 مقصد بعثت پیغمبر، نمبر 2 کوتاہی کا تدارک۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، اور اگر اس بعثت کو سمجھنے میں کسی سے کوتاہی ہو جائے یا بعثت کو سمجھا ہے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو پھر اس کے تدارک کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم امت کو درمیان میں چھوڑتا نہیں، قرآن کریم مخلوق کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھے اور تلاوت کرے سمجھ کر، تو قرآن کریم انسان کی جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے، انسان کی تشنگی کو دور کرتا ہے، درمیان میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات قرآن کریم خود دیتا ہے۔ تو نمبر 1 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ 1-2 دن بعد شروع ہونے والا ہے، غالباً 13 یا 14 جنوری کو یکم ربیع الاول ہوگی، اور ربیع الاول کی آمد پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اس لیے کہ عموماً یا عام مورخین کا قول یہ ہے کہ اسی ماہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ پیغمبر کی ولادت پہ خوش ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر پریشان ہونا یہ دل میں نفاق یا کفر کی علامت ہے۔
اس لیے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک پر خوش نہ ہو یا خوشی کا اظہار نہ کرتا ہو۔ فرق صرف اتنا ہے، اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ایک خوشی وہ ہے جو عقل مند کی ہے، اور ایک خوشی وہ ہے جو عقل مند کی نہیں ہے، کم عقل والے کی ہے۔ عقل والا بالغ ہوتا ہے اور کم عقل والا وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک خوشی بالغ کی ہے اور ایک نابالغ کی ہے، ایک خوشی سمجھدار کی ہے اور ایک خوشی احمق اور بیوقوف کی ہے۔ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آئے تو مہمان کی آمد پر خوشی بڑوں کو بھی ہے، مہمان کی آمد پر خوشی بچوں کو بھی ہے۔ بڑوں کی خوشی یہ ہے کہ ہمارے گھر ہمارے فلاں رشتے والا آیا ہے، وہ رشتے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں ہے کہ وہ مہمان آیا، ہم اس مہمان کا اکرام کریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ ہمارے بھاگ اٹھے کہ ہم جاگ اٹھے کہ ہمارے گھر میں فلاں شخصیت مہمان بنی ہے، وہ خوش اس بات پر ہیں ہمیں مہمان کی خدمت کا موقع ملے گا، مہمان کی اکرام کا موقع ملے گا، اور مہمان کے اوپر کچھ خرچ کرنے کا موقع ملے گا۔ اور جو گھر میں چھوٹے بچے ہیں خوش وہ بھی ہیں، لیکن وہ خوش اس بات پر نہیں کہ مہمان کے آنے پر ہم مہمان کی خدمت کریں گے، وہ خوش اس بات پر ہیں کہ مہمان کے آنے پر ہمارے گھر میں کیا پکے گا، مہمان آئے گا تو اس کے ہاتھ میں کیا ہے، مہمان آئے گا تو ہمیں کھانے کو کیا ملے گا۔ تو بڑوں کی خوشی اس بات پر ہے کہ ہمارے گھر فلاں بڑا شخص آیا، اس نسبت کا خیال کر کے خوش ہوتے ہیں اور اس کے آمد کے مقصد پہ غور کرتے ہیں، اور چھوٹے نہ نسبت کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے مقصد پہ خیال کرتے ہیں۔ ان کے آنے کی خوشی یہ ہے کہ مہمان کے آنے پر ہمارے گھر میں کیا پکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی کے آنے پر عقل مند خوش ہے کہ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا ایمانیات اور روحانیات کا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر پیغمبر جو آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں۔ اور جن میں عقل کم ہے وہ خوش ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے ہیں تو پیغمبر کے آنے پر کیا پکے گا۔ تو ایک زور لگاتا ہے پکانے اور کھانے پہ، اور ایک زور لگاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے اور سمجھانے پہ۔ آپ حضرات جس راستے کو چاہے انتخاب کریں، ہمارے گھر میں آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور دونوں قسم کی خوشیوں کا اظہار آپ حضرات کئی بار دیکھتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے اپنا ایک واقعہ کئی بار عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ایک کزن ہیں، ان کے گھر میں گیا، گجرات کے ساتھ جگہ ہے جلال پور جٹا، وہاں ان کی رہائش تھی، تو گزرتے ہوئے خیال آیا کہ تھوڑی دیر ان کو بھی ملنے کے لیے ان کے گھر میں گئے۔ چھوٹے بچے ملنے کے لیے آئے تو ہمارے کزن کی گھر والی جو ہماری بھابھی ہیں وہ ان بچوں سے دور سے گئے کہ تمہارے تایا ابو آئے ہیں، ملو، تمہارے تایا ابو آئے ہیں۔ وہ بچے قریب آنے کی کوشش نہ کریں، تکلف کے ساتھ لانا پڑے۔ میرے دل میں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے ان کے گھر والوں سے کہا قصور ان بچوں کا نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ میں چونکہ تایا بن کر آیا نہیں، اس لیے تایا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلو مل لیں۔ میرے دائیں ہاتھ میں الگ شاپر ہوتا، بائیں ہاتھ میں الگ ہوتا، کوئی گیند ہوتا، کوئی کھلونا ہوتا، کوئی کھانے کی چیزیں ہوتی، تو بچے دوڑ کر آتے کہ ہمارا تایا ابو آیا ہے۔ اب دیکھو بھائی خوش ہیں کہ ہمارا رشتہ دار آیا ہے، اور بچوں خوشی کیوں نہیں کہ ان کو ہاتھ میں شاپر نظر نہیں آ رہا۔ ربیع الاول کے آمد پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے فیصلے لے کر آئے ہیں، کون سی نعمتیں لے کر آئے ہیں، پیغمبر دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور چھوٹے اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہاں دیگ چڑھتی ہے، کہاں چاول پکے ہیں، کہاں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ اور اگر کسی مسجد میں تقسیم نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ان کو تو حضور کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پہ یاد رکھنا خوشی ابو لہب نے بھی منائی ہے، پیغمبر کی آمد پہ اس نے اپنی باندھی کو آزاد کیا ہے، یہ خوشی ہے۔ لیکن چونکہ نبوت کے مقصد کو نہیں سمجھا، ابو لہب جنت کی بجائے جہنم میں گیا ہے۔ حضور کی آمد پہ لونڈی آزاد تو کر دی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے پیغمبر آئے تھے اس مقصد کو ابو لہب سمجھا نہیں ہے، یا سمجھا ہے تو اس نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے ہم یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں۔ اس کا میں نے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں عرض کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی پیغمبر بھیجا ہے
تو صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے، پیغمبر کی بات مانی جائے۔ وما ارسلنا من رسول، یہاں اللہ نے رسول کو عام رکھا ہے، الف لام داخل نہیں کیا، معرفہ ذکر نہیں کیا۔ یہ میں طلباء کے لیے کہتا ہوں، رسول نکرہ ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسئلہ صرف خاتم الانبیاء کے ساتھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر انبیاء اور رسول آئے ہیں یہ معاملہ سب کے ساتھ تھا۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ صرف اس لیے بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ پیغمبر کی بات کو مان لیا جائے۔ لیکن پیغمبر کی بات کیوں مانتے ہیں؟ فرمایا باذن اللہ، اس لیے کہ اگرچہ زبان پیغمبر کی ہوتی ہے لیکن بات پیغمبر کی نہیں ہوتی، اگرچہ لفظ پیغمبر کے ہیں لیکن حکم خداوند تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی مرضی سے نہیں خدا کے فرمان سے بولتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مولا روم مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود۔ یہ جو نبی کی زبان سے جملہ نکلا ہے اگرچہ نبی کی زبان ہے لیکن نبی کی زبان ظاہراً ہے، یہ در حقیقت خدا کی گفتگو ہے جس کا اظہار پیغمبر کی زبان سے ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، فرمایا جو پیغمبر کی تم نے اطاعت کرنی ہے یہ بذات اطاعت پیغمبر کی نہیں ہے، اصل اطاعت تو خدا کی تم نے کرنی ہے، لیکن چونکہ خدا کو تم نے دیکھا اور سنا نہیں ہے تم خدا کی اطاعت کر سکتے نہیں جب تک کہ خدا اور تمہارے درمیان واسطہ نہ ہو۔ اس واسطے کا نام پیغمبر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے۔ اس پر میں 3 واقعات پیش کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک واقعہ نبوت کی ولادت سے قبل کا، دوسرا واقعہ پیغمبر کی مکہ مکرمہ والی زندگی کا، تیسرا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ والی زندگی کا، تاکہ 3 قسم کے واقعات آپ کے علم میں اور بات کو سمجھیں۔ میں آسان سا حوالہ دیتا ہوں، سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی نبر اللہ مرقدہ کی 3 جلدوں پہ مشتمل تحریر کردہ سیرت کے عنوان پہ لاجواب کتاب ہے۔ اس میں مولانا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا، تبا اس کا نام تھا، وہ سفر کر رہا تھا اور سفر کے دوران یثرب کی جگہ سے گزرا جسے آج مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ جب یثرب کے مقام سے گزرا اس کے ساتھ 400 علماء وہ تھے جو تورات کے جاننے والے تھے۔ ان علماء نے تبا بادشاہ سے کہا اگر آپ اجازت دو ہم اس یثرب کے مکان پر رہ جائیں۔ تبا بادشاہ نے پوچھا وجہ؟ انہوں نے کہا اس جگہ کے حوال بتا رہے ہیں، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو علامات ہیں وہ شہر میں پائی جاتی ہیں، ہماری خواہش اسی شہر میں ٹھہر جائیں تاکہ آخری پیغمبر کا یہاں رہ کر انتظار کریں۔ تبا بادشاہ یہ نرم دل بھی تھا اور علم اور دین دوست تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حاکم عطا فرمائے جو دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ ایسے تجار عطا فرمائے، ایسے اصحاب اموال عطا فرمائے جو دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں۔ کبھی دور وہ تھا حاکم اور صاحب حیثیت بندے عالم کی خدمت کرنے کو صادر سمجھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو کم از کم ایسے ہی مل جائیں کہ جو حاکم ایسے یا اصحاب حیثیت ایسے کہ عالم کی عزت کو دے کر برداشت کر دیں، خوشی کا اظہار فرما لیں، اس کو بھی غنیمت سمجھیں۔ تو تبا بادشاہ علم دوست بھی تھا، دین سے محبت بھی۔ جب تورات کے علماء نے جملہ کہا تو تبا بہت خوش ہوا، اس نے کہا تم یہاں ٹھہرو۔ ان 400 علماء کا نکاح بھی کرایا، ان 400 علماء کو مکان بنا کر بھی دیے، ان 400 علماء کے اخراجات بھی برداشت کیے۔ اور اس نے کہا ایک کام میں اور کرتا ہوں، ایک مکان خود بنایا، یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ اس نے کہا جب آخری پیغمبر آئے تو میری طرف سے یہ مکان ان کی خدمت میں پیش کر دینا، میری طرف سے مکان ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ علامہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی خواہش یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ، ان کا ننیال چونکہ مدینہ منورہ میں تھا تو پیغمبر کی طبی خواہش یہ تھی میں اپنی والدہ کے ننیال میں جا کر ٹھہروں۔ رشتے کے ساتھ تعلق تو ہوتا ہے لیکن شبہ صرف یہ ذہن میں تھا
انصار مدینہ جن نے قربانی دی ہے ان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ بیعت ہم نے کی ہے، مکہ مکرمہ میں جا کر دعوت ہم نے دی ہے، اور جب مدینہ منورہ آئے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے کسی بھی عمل سے اصحاب پیغمبر کو طبعاً ناگواری گزرے، خواہش یہ تھی، اظہار نہیں کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور بٹھانا چاہا تاکہ ہمارے گھر حضور ہمارے مہمان بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہا فإنہا مأمورۃ، اس میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ خدا کے حکم سے چلی ہے، خدا کے حکم سے رکے گی، اس کو روک دو، خدا کے حکم سے چلی ہے، خدا کے حکم سے رکے گی۔ تو ان کے ننیالی جو خاندان تھا اسی جگہ پہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ اگر اس مکان کی جگہ کو دیکھنا ہو، اللہ رب العزت آپ سب کو مدینہ منورہ دکھائے، آپ مسجد نبی میں جائیں اور روضے پر صلاۃ و سلام پیش کر کے آپ جب یہاں سے دروازے سے باہر گزریں گے، باب جبریل سے باہر نکلیں تو بالکل اس جانب، ماں تو مشرق اس جانب ہے، مشرق اور مغرب ماں سعودی عرب میں ہمارے حساب سے نہیں ہے، تو اس طرح مشرق ہے، اور اس کا یہ جو کونا ہے جس طرف روضہ مبارک ہے، مسجد نبی سے چند قدم آگے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ یہ مغرب کی جانب یہ کونا، اس کونے میں وہ جگہ مکان ہے، یعنی مسجد نبی سے چند قدم باہر یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان ہے۔ اونٹنی وہاں پہ رکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں ٹھہرے۔ یہ جو مکان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، ہماری خواہش ہے آپ بالا خانے پر ٹھہریں، دوسری منزل پہ ہم نیچے ٹھہرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر ان کی گزارش کو قبول نہیں فرمایا کہ میرے یہاں مہمانوں کا آنا جانا ہوگا، اگر میں بالا خانے پہ ٹھہروں گا تمہیں دقت ہوگی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں ٹھہرے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالا خانے میں رہائش دی۔ یہ جو 2 منزلہ مکان ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں، بعض اصحاب السیر نے لکھا ہے یہ وہی مکان تھا جو تبہ بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری کا احسان نہیں ہے کہ انہوں نے حضور کو مکان پیش کیا ہے، یہ نبوت کا احسان ہے کہ جو مکان ان کا تھا ابو ایوب انصاری وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا احسان تو نہیں ہے نا، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، اس مکان میں اللہ کے نبی ٹھہرے۔ اور بعض اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط پیش کیا۔ یہ خط وہ تھا جو تبہ بادشاہ نے ایک عالم کو دیا تھا کہ یہ میں مکان بنا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرنا، اور یہ میں خط دے رہا ہوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس عالم کی نسل میں سے تھے جس کو تبہ بادشاہ نے خط دیا تھا، تو نسل در نسل وہ خط ان کے پاس منتقل ہوتا ہوا آیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے خط پیش کیا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور آپ کی امانت ہے۔ اس خط کو کھولا گیا، اس میں تبہ بادشاہ کا پیغام حضور کے نام پہ درج تھا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر لہ وابن عمی وجاہدت بسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم۔ یہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تبہ بادشاہ نے پیغام دیا تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضرت احمد اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر اور رسول ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری زندگی نے وفا کی اور حضور کے آنے تک میں زندہ رہا، لکنت وزیر لہ وابن عمی، تو بادشاہ حضور ہوں گے، میں وزیر بنوں گا اور ان کا معاون بنوں گا، بادشاہت حضور کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ پھر اگلا جملہ تبہ سے مزید نیچے اتر کر کہا، اس نے کہا وزارت کیا ہوتی ہے؟ وجاہدت بسیف اعداءہ، میں حضور کا سپاہی بن کے نبی کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، وفرجت عن صدرہ کل غم، اور پیغمبر کے سینے سے غم کو دور کر کے حضور کے سینے کو ٹھنڈا کر دوں۔ تو تبہ بادشاہ ابھی آیا نہیں ہے، نہ تبہ بادشاہ موجود ہے، حضور آئے نہیں ہے،
لیکن نبی کی آمد سے قبل بھی تبا بادشاہ سمجھتا تھا اللہ نبی کو کیوں بھیجتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ پیغمبر کی بات کو مانا جائے۔ تو تبا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ اعلان کر دیا تھا اگر آپ تشریف لے آئے اور میں نے آپ کی زندگی کو پا لیا تو اس نے کہا میں حضور حکومت چھوڑ دوں گا، وزیر بنوں گا، وزارت چھوڑ دوں گا، مجاہد بن کے آپ کا دفاع کروں گا۔ تو پیغمبر اس لیے آتا ہے تاکہ پیغمبر کی بات کو مانا جائے۔ اور دوسرا واقعہ سماعت فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو جہل، جسے اہل عرب ابو الحکم کہتے تھے، پہلے سے کہتے ابو الحکم، ابو الحکم، حکم جمع حکمت کی، اور ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا بلکہ ابن کا معنی کبھی ہوتا ہے والا۔ ابو الحکم کا معنی حکمتوں والا، یعنی ابو جہل عمر بن ہشام اس کا نام تھا۔ یہ اتنا دانا، اتنا سمجھدار تھا، اہل عرب کہتے ابو الحکم، یہ حکمتوں والا ہے، یہ سمجھدار ہے، حکمت اس سے سیکھو۔ اسی ابو الحکم کے اس لقب کو بھی، اس کنیت کو بھی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے کمیٹی ان کی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کمیٹی میں ابو جہل اینڈ کمپنی سارے موجود تھے، اور اس کمیٹی کا فیصلہ مشورہ کیا چل رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کیا جائے زندہ علیہ باللہ، یا ان کا سر لایا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا جائے یا ان کا سر لایا جائے، اور جو ان دونوں میں سے کسی کا سر لائے گا یا ان کو گرفتار کرا دے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، جو قیمت نبی کے سر کی ہے وہی قیمت صدیق کے سر کی لگی ہے۔ جو قیمت نبی کے سر کی ہے وہی قیمت صدیق کے سر کی لگی ہے، یعنی حضور کے سر کی جو قیمت کفر نے لگائی ہے وہی قیمت صدیق کے سر کی لگائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کفر اس دور کا بھی سمجھتا تھا کہ حضور کے بعد ان کے منصب پہ آنے والا صدیق ہے، ان کے منصب پر آنے والا صدیق ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر کی قیمت یہ لگی ہے۔ خیر سراقہ نے سنا تو وہاں سے چپ کے ایک سائڈ پہ نکل گیا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ میں جلدی جلدی جا کر تلاش کروں اور تلاش کر کے میں ان کو گرفتار کرا دوں تاکہ 100 اونٹ انعام میں لے لوں۔ مجلس سے نکلا اور مجلس سے نکلنے کے بعد اس نے اپنی باندی سے کہا فلاں جگہ پر میرا گھوڑا لاؤ۔ وہ باندی اس فلاں جگہ پہ گھوڑا لائی، یہ چھپ کے دوڑا، گھوڑے پہ بیٹھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا کہ اس طرف گئے ہیں، جب دور سے دیکھا سراقہ یہ دوڑاتا ہوا گھوڑا آ رہا تھا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے دشمن نے ہمیں دیکھ لیا ہے کہ گرفتار نہ ہو جائیں۔ فرمایا لا تحزن، صدیق غم نہ کر، لا تحزن، صدیق تو غم نہ کر۔ جب سراقہ قریب آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، نبی کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اسی وقت سراقہ نے کہا آپ بزرگوں کی وجہ سے میرے گھوڑے کے ساتھ یہ آفت آئی، آپ دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے اور یہ سراقہ کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا۔ یہاں پر مولانا کاندھلوی نے ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ قارون زمین میں دنسایا گیا، رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دنسا دیا گیا۔ جو معجزہ ان کو ملا یہ معجزہ خدا نے ان کو بھی دیا ہے۔ میں اس پر حاشیہ چڑھا کر ایک بات کہتا ہوں، بڑوں کا متن ہوتا ہے، چھوٹیے کے چھوٹوں کے حاشیے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بالکل یہ بات بجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قارون زمین میں دنسا، رسول اللہ کا معجزہ سراقہ کا گھوڑا زمین پہ دنسا، لیکن دونوں معجزے میں فرق یہ ہے قارون زمین میں دنسا ہدایت نہیں ملی، سراقہ گھوڑا زمین میں دنسا اور اس کو ہدایت بھی ملی ہے۔ معجزے کا اظہار وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، لیکن وہ کفر پہ مرا، یہ ہدایت پہ گیا ہے۔ فرق تو ہے نا جی، معجزہ وہ بھی تھا یہ بھی تھا، لیکن آگے اتنا فرق ضرور پڑا ہے۔ سراقہ نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سراقہ نے جب دعا مانگی سراقہ گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ سراقہ نے کہا مجھے لیے آپ دعا فرمائیں میں واپس جاتا ہوں، کو میرے ذمہ خدمت ہے تو بتائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذمہ کی خدمت ہے کہ واپس جا کر کسی کو ہمارے بارے میں اطلاع نہ دینا، ہمارا راستہ مت بتانا۔ اس وقت کہتے ہیں سراقہ کو اندازہ ہوا
آنے والے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر غالب ہو جائیں گے تو میں ابھی سے کیوں نہ اپنے لیے پناہ لے لوں۔ انہوں نے کہا حضور مجھے امان لکھ دیں، جب آپ حکومت ملے تو مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ حضرت عامر صدیق کے غلام تھے، ان کے ہاتھوں ان کو یہ بھی لکھ دیا گیا، امن کا پیغام ملا۔ اور حضور نے فرمایا سراقہ اس دن کا خیال کرو، ایک وقت آئے گا کہ جب کسریٰ کے بادشاہوں کی بیگمات کے کنگن مدینہ منورہ میں آئیں گے، وہ وقت آئے گا۔ پھر ایک وقت آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب مال غنیمت جمع ہوا، فرمایا سارا مال لاؤ، مال تلاش کیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے اس مال میں کسریٰ بادشاہ کی بیگم کے کنگن نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر ہیں؟ حضرت عمر سے کہا گیا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا سراقہ کو لاؤ۔ سراقہ آئے، حضرت عمر نے فرمایا سراقہ تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کسریٰ بادشاہ کی بیگمات کے کنگن بھی تمہارے پاس ہوں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا محل تلاش کرو، اس کے اندر کنگن ہونے چاہیے۔ تلاش کیا گئے، وہ بیگمات کے کنگن بھی اس کے اندر موجود تھے۔ خیر یہ سراقہ جب واپس مکہ مکرمہ گیا، ابو جہل نے پوچھا اے سراقہ کچھ کدھر گئے تھے؟ اس نے بتایا میں سفر پہ گیا تھا، میں کسی طرف گیا تھا۔ رسول اللہ محمد کو دیکھا ہے؟ سراقہ نے کہا بالکل دیکھا ہے۔ کدھر ہے؟ اس نے کہا ابو جہل اب بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اب سراقہ کا جملہ سنو۔ اس نے کہا ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا، ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لامر جوادی حین ساحت قوائمہ لعلمت ولم تشکک بان محمدا نبی فلا یقاومہ۔ اس نے ابو حکم، میں ابو الحکم پہ سنا تھا، اس نے کہا ابا حکم واللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس وقت میرے گھوڑے کو زمین پہ دنسایا جا رہا تھا، اگر اس وقت تو موجود ہوتا تو یقین کر لیتا محمد خدا کا پیغمبر ہے اور دنیا کا کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل ان کے مقابلے کی چھوڑو، اپنا راستہ تلاش کرو۔ میں کہہ رہا تھا یہ ابو جہل تھا، لیکن پہلے اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ میں نے اس پہ شعر سنایا بطور استشہاد کے کہ اس کو ابو الحکم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی چند ایک بدتمیزی کے کلمات کہہ دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے، واپس تشریف لائے تو قبیلہ جدعان ایک شخص تھا، ان کی باندی نے کہا اے حمزہ آج ابو جہل نے عمر بن ہشام نے اس نے تمہارے چچا کی شان میں کچھ کلمات نازیبا کے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غیرت کو جوش آیا، سیدھا ابو جہل کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے چچا، حالانکہ چچا تو دونوں تھے نا، آپ نے میرے بھتیجے کی شان میں کوئی نازیبا کلمات کہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے کہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنی کمان کو لیا اور ابو جہل کے سر میں مارا اور ابو جہل کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ اب دیکھو ابو جہل گستاخ پیغمبر تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، گستاخ پیغمبر کے سر میں وار کیا جس سے خون نکلا۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، خدا کو اتنی پسند آئی ہے کہ ابو جہل نے پوچھا حمزہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل نے کہا تو صابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت حمزہ گھر گئے تو ان کے دل میں شیطان نے وسوسے ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں۔ یہ سیدھے حرم میں گئے اور پھر اللہ سے دعا مانگی اللہم ان کان رشدا فجعل تصدیقہ فی قلبی، اللہ کے حضرت محمد کا دین سچا ہے میرے دل میں تصدیق کو ڈال دے، اگر دین سچا نہیں ہے میرے دین کی تنگی ختم کر دے۔ ان کو شرح صدر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ حضرت حمزہ سیدھے نبی پاک خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا جی میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور سچے رسول ہیں۔ گستاخ پیغمبر کا خون بہانا اتنی بڑی عبادت ہے، حضرت حمزہ نے خون بہایا تو خدا نے سب سے بڑی دنیا کی نعمت ایمان اور صحابیت کی دولت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ حضرت حمزہ حضور کی خدمت میں کہ کلمہ پڑھا اور کلمے کے ساتھ حضرت حمزہ نے ایک قصیدہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں۔ وہ قصیدہ کیا تھا اس کے میں جملے سنانا چاہتا ہوں جو مکہ مکرمہ حضور کی زندگی کا دور ہے، اور اس میں حضرت حمزہ پہلی دفعہ حضور کی خدمت میں کلمہ پڑھ کر آئے ہیں اور آتے ہی وہ سمجھے اللہ نے ان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے۔ کہتے ہیں حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائل علینا تحدر دم ذی اللب الحسیب رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینۃ الحروف احمد مصطفیٰ فینا مطاع فلا تخشوه بالقول الانیف فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقض فیہم بالسیوف۔
حضرت حمزہ نے قصیدہ پڑھا، اس کا ایک شعر کیا تھا، فرمانے لگے احمد مصطفیٰ فینا مطاعن، میں یہ جملہ سنانا چاہتا تھا، ابھی کلمہ پڑھا، حضور کی خدمت میں آئے، حضرت حمزہ فوراً سمجھے نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے، فرمایا احمد مصطفیٰ فینا مطاعن، آپ احمد بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں اور مطاع بھی ہیں۔ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کو عرش والا چنے، اور مطاع اسے کہتے ہیں جس کی بات فرش والے بھی مانیں۔ عرش اور فرش والے کا معنی یہ نہیں ہے خدا عرش پہ رہتے ہیں ہم فرش پہ رہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے اس کی فرش پہ بھی حکومت ہے، عرش کی کیا، اس کی عرش پر بھی حکومت ہے، فرش کی کیا حیثیت ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جب خدا عرش پہ نہیں ہے تو نسبت عرش کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایک آدمی کے پاس سائیکل ہے، ایک کے پاس موٹر سائیکل ہے، اور ایک کے پاس کار بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے اور سائیکل بھی ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے میرے ابا کے پاس سائیکل ہے، دوسرا کہتا ہے میرے ابا کے پاس موٹر سائیکل ہے، تیسرا کہتا ہے میرے ابے کو کار ہے۔ اب بتاؤ یہ جس نے کہا میرے ابو کے پاس کار ہے، اس کے ابو کے پاس سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے، لیکن یہ کہتا کیا ہے، کار یا سائیکل؟ کار کی بات کیوں کرتا ہے؟ بھئی سائیکل تو اس کے باپ کے پاس بھی ہے، میرے کے پاس بھی ہے، پھر کیا فرق پڑا؟ موٹر سائیکل تمہارے گھر بھی ہے، میرے گھر بھی ہے، میری خصوصیت یہ ہے کہ میرے باپ کے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ خدا کو عرش والے اس لیے کہتے ہیں کہ فرش کی تو بعض چیزوں پہ ظاہری حکومت تمہاری بھی ہے، خدا وہ ہے کہ جس کی فرش پہ بھی حکومت ہے، عرش پہ بھی حکومت ہے، اس لیے ذو العرش المجید کہتے ہیں۔ اس سے بات سمجھے کہ شاید اللہ رہتا ہی عرش پہ ہے، الیاس باللہ، ایسی بات کرتا نہیں ہے، بلکہ خدا حاضر اور ناظر، موجود بلا مکان اور ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت حمزہ نے کیا فرمایا؟ احمد فینا، احمد مصطفیٰ فینا مطاعن، اے اللہ کے نبی آپ مصطفیٰ بھی ہیں اور آپ مطاع بھی ہیں۔ مصطفیٰ کا معنی اللہ نے چنا ہے، مصطفیٰ کا معنی اللہ نے چنا ہے، اور مطاع کا معنی ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ الیکشن نیچے سے اوپر ہوتی ہے، سلیکشن اوپر سے یوں کھینچ لیا جاتا ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا کہ جس کو الیکشن سے نبی بنائے، نبی وہ ہوتا ہے جو سلیکشن سے نبی بنے۔ نبی ووٹنگ سے نبی نہیں ہوتی نبوت ملتی، نبوت انتخاب خداوندی کا نام ہے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ فرمایا احمد مصطفیٰ فینا مطاعن وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا ہم نے اس لیے پیغمبر کو بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا واقعہ مدینہ منورہ کا، اچھی طرح بات کو سمجھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ نبی کی آمد پہ خوشیاں منائی گئیں، ہر طبقے نے خوشیاں منائی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور پیار تھا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آمد پہ بعض خواتین نے اور بعض بچیوں نے حضور کی آمد پہ اشعار پڑھے ہیں، وہ اشعار آپ نے سنے ہیں، اور عموماً ہماری اردو کی کتابوں میں 2 شعر بیان کیے جاتے ہیں، 2 شعر پڑھے جاتے ہیں، اور تیسرا شعر جو اہم ہے نہ اس کو لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے۔ ان بچیوں نے شعر کیا پڑھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ بچیوں کے شعر ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہتے ہیں ہمارے پاس 14ویں رات کا چاند نکل کر آیا ہے، 14ویں رات کا چاند ان گھاٹیوں سے نکل کر آیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک کوئی بولنے والا پکارنے والا موجود ہو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے رہیں گے۔ اصل جملہ فرمایا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ مدینہ منورہ کی عورت اور جو ناقص العقل ہے، مدینہ منورہ کی بچیاں، وہ بھی پکار اٹھی ہیں۔ آج کا بڑا نہیں سمجھتا، وہ چھوٹی سمجھی ہیں، آج کا مرد نہیں سمجھتا، وہ عورت سمجھی ہے۔ کہتے ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے پیغمبر آپ کو خدا نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، آپ کے ذمہ حکم دینا ہے، ہمارے ذمہ حکم ماننا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ نبی کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ پیغمبر کی بات کو مانا جائے، سمجھ آ جائے تب بھی مانے اور نہ سمجھ آئے تب بھی مانے، نظر آئے تب بھی مانے، نہ نظر آئے تب بھی مانے، اس کا نام ہے ایمان۔ تو میں نے پہلی بات عرض یہ کی ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ،
خدا پیغمبر اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ پیغمبر کی بات کو مانا جائے، اس لیے نہیں بھیجتے کہ نبی کی آمد پر خوشیاں تو منائی جائیں لیکن نبی کی بات نہ مانی جائے۔ پیغمبر کے آنے پر خوشی منانا جائز حد تک یہ بات الگ ہے، اور خوش ہونا یہ الگ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے خوش ہو جانا، ایک ہوتا ہے خوشیاں مناتے رہنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے، بِإِذْنِ اللہ کا معنی کیا ہے؟ نبی اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتے بلکہ نبی خدا کی مرضی اور خدا کے حکم سے حکم دیتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اصل اطاعت خدا کی ہے، اور پیغمبر کی اطاعت بھی خدا کے فرمانے پر ہے۔ نمبر 2، اگر اس اطاعت میں کمی بیشی رہ جائے، آدمی صحیح طرح اطاعت نہ کر سکے، انسان ہے، کمزور ہے، خواہشات پہ مغلوب ہو گیا، عمل نہیں کر سکا، اللہ رب العزت نے تدارک کا رستہ بیان فرمایا۔ اگر کمی رہ جائے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر پیغمبر کی بات کو نہیں سمجھے یا عمل نہیں کر سکے، اطاعت پیغمبر کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 دل سے مانے، نمبر 2 زبان سے اقرار کرے، اور نمبر 3 توجہ رکھنا اپنے عمل سے اظہار کرے۔ اطاعت پیغمبر کا معنی دل سے مان لینا ہے، زبان سے اقرار کر لینا ہے، اعضاء سے عمل کر لینا ہے۔ اگر دل سے نہ مانے تو کافر ہے، اگر دل سے تو مان لے اور زبان سے اقرار کے وقت بھی اقرار نہ کرے تو بھی مومن نہیں ہے، لیکن زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اور دل سے بات مانتا بھی ہے لیکن عمل میں کوتاہی ہو گئی ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ کمی ہوگی تو ظلم، کچھ بیشی ہو گئی تو ظلم۔ جتنی پیغمبر کی بات ماننی چاہیے تھی اس میں کمی کر دی تو ظلم، کچھ اضافہ کر دیا تو ظلم۔ توجہ رکھنا، میں اپنی زبان میں کہنے لگاؤں الحاد ہو گیا تو ظلم، بدعت ہو گیا تو ظلم، کمی ہو گئی تو ظلم، زیادتی ہو گئی تو ظلم۔ اگر اضافہ کیا یا کمی کر دی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اگر کمی بیشی کر لی، اگر کچھ تم نے ظلم کر لیا ہے، تدارک صورت کیا ہے؟ جاؤکا، میرے پیغمبر یہ تیرے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، اور یہ اللہ سے معافیاں مانگے، واستغفر لہم الرسول، اور پیغمبر بھی ان کے لیے خدا سے معافی مانگے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر یہ دیکھیں گے اللہ ان کی توبہ قبول بھی کرے گا اور اللہ ان کو معاف بھی فرما دے گا۔ لیکن کیا کریں؟ نمبر 1 خود توبہ کریں، اور نمبر 2 پیغمبر سے گزارش کریں آپ ہماری گناہوں کی معافی مانگے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، نمبر 1 معافی گناہ کی خدا سے خود مانگنا، نمبر 2 پیغمبر سے درخواست کرنا کہ نبی خدا سے کہیں میری امت کے گناہوں کو معاف کر دو۔ اور یہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کے منصب میں شامل فرمایا ہے کہ نبی ایمان والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، خدا سے معافیاں مانگتے ہیں۔ یہ جو حکم تھا نبی کی دنیاوی زندگی کے دور میں بھی تھا، اگر کوئی ظلم کر لے پیغمبر کی خدمت میں جائے اور جا کر کہ حضور میں نے گناہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے، اور آپ بھی خدا سے گزارش کریں خدا مجھے معاف کر دے۔ اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں استشفاء۔ استشفاء کا معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنانا کہ آپ خدا سے ہماری سفارش کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر امتی خود بھی معافی مانگ لے اور پیغمبر بھی اس کے لیے معافی مانگ دے، یہ 2 شرطیں اگر پائی جائیں تو اللہ پاک اس بندے کو کبھی بھی محروم نہیں کرتے، خدا توبہ قبول کر لیتے ہیں، خدا اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس آیت کے تحت ترجمہ میں بین القوسین عجیب لفظ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا تواب الرحیمہ، آگے فرماتے ہیں یعنی اللہ اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، یعنی اللہ اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اس کا حق نہ بھی ہو خدا رحمت کی وجہ سے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں، حضرت مفسر قرآن صوفی مولانا عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب دروس القرآن میں اسی جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں تحریر فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں۔ آپ جا کے ان تفاسیر کا ملاحظہ فرمائیں۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں بظاہر محسوس ہوتا ہے یہ آیت نبی کی دنیا والی زندگی کے ساتھ خاص ہے کہ
کہ جب آدمی گناہ کر لے خدا سے معافی مانگے اور حضور سے گزارش کرے، اللہ سے معافی مانگے، نبی معافی خدا سے مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا لیکن الفاظ کے عموم کا تقاضا یہ ہے، یہ نبی کی دنیا والی زندگی کے ساتھ خاص رہی۔ آج بھی کوئی جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ، نبی پاک کے روضے پہ خود خدا سے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر یہ بندہ اللہ کے نبی سے گزارش کرے، حضور ہمارے لیے خدا سے معافی مانگے، نبی اس کے لیے معافی مانگ لے، خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں امام قرطبی نے واقعہ لکھا ہے، ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے۔ امام قرطبی تو کہتے ہیں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے 3 دن بعد ایک شخص نبی کی قبر پہ گیا، جا کے سلام پڑھا اور پھر حضور سے گزارش کی، اے اللہ کے نبی آپ خدا سے میرے لیے معافی کی دعا مانگے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبوت کی قبر سے آواز آئی کہ خدا نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کئی ایک مشائخ نے یہ بات نقل کی ہے کہ عبید اللہ بن عمر العتبی کہتے ہیں قلت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاء اعرابی، ایک دیہات سے نبی کا عاشق آیا، حضور کا عاشق تھا لیکن تھا دیہاتی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبر پہ حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، پہلے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر اس نے کہا سمعت اللہ یقول، میں نے قرآن کریم میں اللہ پاک کا یہ ارشاد سنا ہے، کیا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، اگر ایمان والے ظلم کر لیں پھر نبی کے پاس آ کر گناہوں کی معافی خدا سے مانگے اور نبی ان کے لیے خدا سے گناہوں کی معافی مانگ دے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا قد جئتک مستغفرا لذنبی ومستشفعا بک الی ربی، حضور میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، خدا سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں، آپ بھی اللہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگ دے۔ حضرت عتبی کہتے ہیں غلبت عینی، میری آنکھ پہ نیند غالب آ گئی، میں سو گیا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عتبی الحق الاعرابی، اے عتبی اس دیہاتی کو جا کر ملو، فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اور اس کو جا خوشخبری دو خدا نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر عتبی کہتے ہیں اس دیہات والے آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھی پیش کیا، آیت بھی پڑھی اور واسطہ بھی دیا، اور پھر حضور کی قبر مبارک پہ یہ شعر پڑھے، یہ کئی بار میں سناتا رہتا ہوں، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف والجود والکرم۔ یہ اس نے شعر پڑھے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، اے وہ پیغمبر کہ جس جگہ پہ آپ مدفون ہیں یہ جگہ دنیا کی تمام جگہوں سے بہتر ہے، آپ کی قبر مبارک کی خوشبو کی برکت سے دنیا جہان معطر ہوئی ہے۔ فنفس الفداء لقبر انت ساکنہ، اس لفظ پہ ذرا غور فرمانا، اس لفظ پہ اس نے جملہ کیا کہا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، کیا لفظ کہا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، اس قبر پہ میری جان قربان ہو جائے، انت ساکنہ، جس قبر میں آپ ساکن ہیں، جس قبر میں آپ ساکن کسے کہتے ہیں، زندہ کو یا مردہ کو؟ شادی ہو جائے تو شادی کے بعد کہتے ہیں بھئی خامد کے ذمے ہے بیوی کا نان و نفقہ اور سکنا، نان و نفقہ کا معنی تو ہو گیا کھانا پینا، اور سکنا کا معنی جہاں اس کو مارنا ہے یا جہاں اس کو زندہ رکھنا ہے؟ بتاؤ بھئی سکنا جہاں بیوی کو مارنا ہے یا بیوی کو جہاں زندہ رکھنا ہے؟ تو سکنا زندہ رہنے کی جگہ ہے، مرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا لقبر انت نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان فدا ہو جائے اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں۔ تو اس کا نظریہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، میری جان فدا ہو اس قبر پہ جس پہ آپ تشریف فرما ہیں، فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں عفت بھی ہے، اس میں جود و کرم اور سخاوت بھی ہے۔ میں 2 شعر سنایا کرتا ہوں، ایک شعر تو یہ اور ایک شعر اور سنیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اور اپنی بیوی امی عائشہ کی حجرہ میں ہے، جب حضور اس دنیا میں ہے اور ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، اور ایک یہ دنیا چھوڑ دی اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے حجرے میں ہیں، ایک اس جہان میں اور ایک اس جہان میں،
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے کمرے بنے، حجرے مبارک بنے، علامہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت المصطفیٰ پہ لکھتے ہیں ایک عاشق نے نبی کی شان میں حضور کے حجروں کو دیکھ کے شعر کہا تھا، توجہ رکھنا، نبی کے حجروں کو دیکھ کے ایک عاشق نے کلام پڑھا تھا، اس نے بڑی عجیب بات کی، کہتے یا بدی الدل والانجی لک سلطان علی المہجی لک سلطان علی المہجی ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج الی السروج وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجاجی۔ عجیب اس نے کلام کیا ہے، کہتے یا بدی الدل والانجی، حسن و جمال کے مالک پیغمبر، لک سلطان علی المہجی، لوگوں کی حکومت بدن پہ ہے، آپ کی حکومت دلوں پہ ہے، ان بیتن انت ساکنہ، وہ گھر جس میں آپ رہتے ہیں، غیر محتاج الی السروج، یہ چراغ کا محتاج نہیں ہے، وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجاجی، خدا قیامت کو پوچھیں گے کیا لائے ہو، لوگ اعمال پیش کریں گے، خدا ہم سے پوچھے گا کیا لائے ہو، ہم آپ کا چہرہ پیش کریں گے، لوگ قیامت کے دن اعمال پیش کریں گے، ہم آپ کا چہرہ پیش کریں گے، وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجاجی۔ عمل کو مسترد کیا جا سکتا ہے، نبی کے چہرے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پوچھے گے کیا لائے ہو، کوئی نماز پیش کرے گا، کوئی روزہ پیش کرے گا، ہم حضور کا مبارک چہرہ، اللہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس والے ہیں۔ آدمی کے اعمال تو مسترد ہو سکتے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا کاندھلوی نور المرقدہ نے لکھا ہے کہ جس قدر اعمال ہیں اگر ان میں ریا آ جائے خدا رد کر دیتا ہے، لیکن نبی پہ پڑھا جانے والا درود اگر ریا کے ساتھ بھی پڑھا جائے خدا پھر بھی رد نہیں فرماتا، خدا پھر بھی رد نہیں فرماتا۔ یہ درود پاک سے محبت ہے۔ بتاؤ خدا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے کتنی محبت ہوگی۔ میں نے دو شعر پڑھے، ذرا میرا استدلال بھی ذہن میں رکھے نا۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی میں حجرے کو دیکھا، اس نے کہا ان بیتن انت ساکنہ، جس نے نبی کے حجرے کو دیکھا جب حضور عالم برزخ میں ہے، کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، جو دنیاوی حجرے میں دیکھے وہ بھی نبی کو ساکن کہتا ہے، جو نبی کو موت کے بعد حجرے میں دیکھے وہ بھی نبی کو ساکن کہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اس حجرے میں دیکھا اس نے بھی کہا ان بیتن انت ساکنہ، اور جس نے وفات کے بعد نبی کو امی عائشہ کے حجرے میں دیکھ کر وہ بھی کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن۔ جب نبی اس دنیا میں امی عائشہ کے حجرے میں تب بھی ساکن ہے، جب نبی اس جہان میں امی عائشہ کے حجرے میں تب بھی ساکن ہے۔ پتہ چلا جب یہاں تھے تب بھی زندہ، جب وہاں ہیں اب بھی زندہ، جب یہاں تھے تب بھی زندہ، جب اب وہاں ہیں تو تب بھی زندہ۔ ہم یہاں بھی زندہ مانتے ہیں اور وہاں کی زندگی اس سے بڑھ کے مانتے ہیں، وہاں کی زندگی اس سے وہاں کی زندگی اس سے بڑھ کے مانتے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ دو چیزیں، نمبر ایک مقصد بعثت پیغمبر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، اور اگر کوتاہی ہو جائے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیا جائے۔ ذرا توجہ رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ توجہ رکھنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ اس دعا اور حدیث مبارک کی روشنی میں آج یار لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی قبر پہ شرک نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھنا، نبی کی قبر پہ شرک، میں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ نبی کے روضے پہ شرک نہیں ہو سکتا، ہم بھی مانتے ہیں شرک نہیں ہو سکتا۔ خدا نے نبی کے روضے کو، نبی کی قبر کو شرک سے پاک فرما دیا ہے، تو پھر یہ بات مان لینی چاہیے جو نبی کے روضے پہ عقیدہ درج ہوگا وہ شرک نہیں ایمان ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ وہ شرک نہیں۔ تو جب یہ نبی کے روضے پہ عقیدہ درج ہے، کون سا؟ نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، تو پھر یہ شرک نہیں ایمان ہے، یہ شرک نہیں۔ اگر نبی کے روضے پہ شرک نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو ایمان مان، اگر اس کو ایمان نہیں مانتا تو پھر کیا نبی کے روضے پہ شرک ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، اور ہم دونوں کو مانتے ہیں، یہ ایمان بھی ہے اور شرک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میری بات سمجھ آئیے؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان تک مولوی تھا، منکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، نبی کی حیات کے خلاف سب سے گندی زبان،
اس پاکستان میں اس نے استعمال کی ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کی موت پہ میسج چلا اس کے عاشقوں کا۔ آدمی جتنا بھی گندا ہو اس کے عاشق تو ہوتے ہیں، اور جتنا بھی اچھا اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ میسج کیا چلا؟ میسج چلی کہ علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ میسج چلی، علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بھی ساتھیوں نے چڑھ دی جلسے میں، بھئی حضرت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ میسج سچا ہے یا جھوٹا؟ میں نے کہا میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، القبر روضۃ من ریاض او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ ہم اس کو جنت کا باغ بھی مانتے ہیں، حضرت احمد علی لاہوری کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو جنت کا باغ مانتے ہیں۔ شیخ موسیٰ روحانی بازی کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو جنت کا باغ مانتے ہیں۔ حضرت شیخ عبداللہ اسلام آباد والے، ان کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو جنت کا باغ مانتے ہیں۔ علامہ حیدری کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں، ہم اسے جنت کا باغ مانتے ہیں۔ علامہ توسوی کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں، ہم پر تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو کہتا ہے جنت کا باغ بھی نہیں ہے، یہ جنت کا باغ بھی نہیں ہے اور یہ قبر بھی نہیں ہے، تو مجھے بتا اگر یہ جنت کا باغ نہیں ہے تو پھر جنت کی خوشبو کیسے ہے؟ اگر تو نے جنت کی خوشبو ماننی ہے اس قبر کو جنت کا باغ بھی مان لے، اگر جنت کا باغ نہیں ماننا تو پھر خوشبو نہ مان۔ تجھے دو میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی، یا تجھے عقیدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا قبر کی خوشبو سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہم دیوبند والے اہل سنت والجماعت قبر کو جنت کا باغ بھی مانتے ہیں، خوشبو بھی مانتے ہیں، ہم دونوں مانتے ہیں نا۔ تمہیں ایک چیز ماننی پڑے گی، کوئی گال سمجھ آئی؟ تو ان کے یہاں یہ جنت کا باغ، یہ قبر نہیں ہے۔ بھئی جب جنت کا باغ نہیں ہے تو پھر جنت کی خوشبو کیسے؟ ہم دونوں مان لیں گے۔ میں اس طرح سمجھا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ شرک، بولو، نبی کے روضے پہ شرک، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں جو نبی کے روضے پر عقیدہ درج ہے یہ ایمان ہے یا شرک ہے؟ اگر حیات النبی کا عقیدہ ایمان ہے اور یقیناً ایمان ہے تو پھر ہماری بات، اور جب نبی کے روضے پہ شرک نہیں ہو سکتا تو پھر یہ عقیدہ ایمان ہوا، شرک نہ ہوا نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور آدھی بات نقل کرتے ہیں، فتاوی رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیں، توجہ رکھنا، حضرت یہ بتائیں کیا میت سے استشفاء جائز ہے؟ استشفاء کا معنی ذہن میں، کسی قبر پہ جا کے میت کو کہنا ہمارے لیے دعا کرو، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کیا میت سے استشفاء جائز ہے کہ نہیں؟ مولانا گنگوہی کا جواب سنیں، فرمانے لگے عام اموات کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں عام میت سنتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں سنتی، جو کہتے ہیں سنتی ہے استشفاء کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں مردہ نہیں سنتا استشفاء کے قائل نہیں۔ لیکن نبی کے سماع میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نبی کے سماع میں کسی کو کوئی اختلاف، عنوان سمجھا کرو، عام مردوں کے سماع پر کبھی بحث نہ کرو۔ بعض صحابہ سماع کے قائل، بعض سماع کے قائل نہیں ہیں، لیکن پیغمبر کی سماع پہ سارے صحابہ، پیغمبر کی سماع پہ پوری امت قائل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کے روضے پر جاؤ اور وہاں خدمت میں گزارش کرو، نبی سفارش کریں گے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میں آخری بات اب کہنے لگا ہوں جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمائی ہے۔ یہ میرے ذہن میں بھی شبہ تھا لیکن میں نے کبھی شبہ کا اظہار نہیں کیا۔ میں ایک بات طلباء سے کہا کرتا ہوں اگر ذہن میں کوئی شبہ ہو نا جلدی جلدی اپنی زبان نہ چلایا کریں، ایک وقت ہے تو اللہ اس کا جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک میرے ذہن میں شبہ تھا، میں اس کے لیے متفکر بھی تھا، تفاسیر کے مطالعے بھی تھے، بھئی اس کا حل کیا ہوگا۔ ابھی مغرب کی نماز کے بعد تفسیر کبیر میں نے منگائی اور اس کو دیکھ رہا، شبہ کیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا اگر تم سے کوئی ظلم ہو جائے خود بھی معافی مانگو اور نبی سے سفارش درخواست کرو کہ وہ بھی معافی مانگے۔ سوال یہ ہے کہ جب آدمی خود معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے
اور صحیح طریقے پر کرے اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، تو پھر نبی کے استغفار کو ساتھ ملانے کی شرط کیوں لگائی ہے؟ نبی کے استغفار کو ساتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے کہ خود بھی معافی مانگو اور پھر پیغمبر بھی تمہارے لیے معافی مانگے، تو پھر اللہ پاک تمہیں معاف فرما دیں گے، توبہ قبول فرما لیں گے۔ امام راضی فرماتے ہیں وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ أَلَيْسَ لَوْ اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَتَابُوا عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ لَكَانَتْ تَوْبَتُهُ مَقْبُولَةً فما فائدہ فی ضم استغفار الرسول الی استغفارہ۔ جب آدمی خود توبہ صحیح طریقے پر کرے، خدا توبہ قبول فرما لیتے ہیں، پھر اس میں کیا حکمت اور فائدہ ہے کہ تم بھی توبہ کرو، نبی بھی استغفار کرے، تو نبی کے استغفار کو ہمارے استغفار کے ساتھ ملانے کا فائدہ کیا ہے؟ امام راضی نے 3 جواب دیے ہیں، 2 جواب کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک جواب نقل کرتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ، توجہ رکھنا، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص توبہ کرتا ہے اور ممکن ہے کہ اس کی توبہ اس طرز پر نہ ہو جیسے اس کو توبہ کرنی چاہیے، امام راضی کیا فرماتے ہیں اگر ایک آدمی توبہ کرے اور ممکن ہے فَإِنْ أَتَوْا بِالتَّوْبَةِ أَتَوْا بِهَا عَلَى وَجْهِ الْخَلَلِ، ممکن ہے اس میں کچھ کمی رہ جائے، لیکن جب اس توبہ کو نبی کی توبہ کے ساتھ ملا دیں گے لَصَارَتْ تَوْبَةُ مُسْتَحِقَّةً لِلْقُبُولِ، پیغمبر کی توبہ مل گئی تو پھر آپ کی توبہ کی حقدار بن جائے گی، آپ کی توبہ کی حقدار بن جائے گی، تو توبہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہ کرے خود بھی معافی مانگے اور نبی سے بھی گزارش کرے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار خدا لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ پاک مجھے بھی لے جائے اور اللہ بار بار لے جائے، اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ دکھائے اور اللہ آخری عمر میں جو وفات ہے وہ بھی اللہ مدینہ منورہ ہی میں عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے پیغمبر کے شہر کی موت عطا فرما، یعنی شہادت بھی دے اور مدینہ کی دے۔ حضرت عمر کی عجیب دعا تھی، شہادت بھی دے اور مدینہ کی دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن خطبے کے لیے تشریف فرما ہوئے ممبر پہ، فرمایا ان فی الجنت قصرا، جنت میں ایک محل ہے اور اس کے اتنے دروازے ہیں، ہر دروازے اتنے حوریں ہیں، لا يدخل فیہ الا نبی، اس میں صرف نبی جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہنی اللہ کا یا صاحب ھذا القبر، حضور آپ کو مبارک ہو۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر طرف متوجہ ہوئے، کہا ہنی اللہ کا یا صاحب ھذا القبر، صدیق آپ کو مبارک ہو۔ او شہید، یا اس میں شہید جائے گا، یا نبی جائے گا یا صدیق اور یا شہید۔ حضرت عمر رو پڑے اور رو کر فرمانے لگے انا لک شہادت یا عمر، اے عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی؟ رو پڑے، کیوں؟ نبی بھی چلے گئے، صدیق بھی چلے گئے، اب کس نے جانا ہے؟ شہید میں۔ کہتے انا لک شہادت یا عمر، اے عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے عمر امیر المومنین تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر نہ جایا کریں، اگر آپ کی جان کو کچھ ہوا تو خلافت کو نقصان ہوگا، میں جانا چاہوں بھی تو میری شورا مجھے جانا نہیں دیتی، عمر تجھے کیسے شہادت ملے گی؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے ان اللہ الذی اخرجنی من مکہ الی دار الہجرہ قادر علی ان یسوق الی الشہادہ، اے عمر وہ خدا جو مکہ سے نکال کے تجھے مدینہ لایا ہے اس بات پہ قادر ہے کہ تو باہر نہ جائے، باہر سے شہادت کھینچ کے مدینہ تیرے پاس لے آئے۔ جو خدا تجھے مکے سے مدینہ لایا ہے وہ تجھے باہر نہ لے کر جائے، باہر سے شہادت کو مدینہ میں لے آئے۔ حضرت عمر کی دعا کیا تھی؟ اللہم اجعل لی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ شہادت کی موت دے اور مدینے میں دے۔ اللہ نے شہادت بھی دی اور مدینے میں دی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو ایک لطیفہ کہتے ہیں کہ شخص عمرے پہ گیا تو وہاں کافی بیمار ہو گیا، دعائیں بہت مانگتا تھا اللہ مدینے کی موت عطا فرما۔ جب بیمار ہو گیا تو اس نے کہا اللہ میں یہ تو کہتا تھا مدینے کی موت دے، پر یہ تو نہیں کسی سفر میں دے، یہ تو نہیں کسی سفر میں دے، اللہ پاک عطا فرما دے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ کا خطاب جامعہ اشرف پرسوں کس ٹائم ہوگا؟ نہیں بھائی، میرا تو کوئی خطاب نہیں ہے نہ جامعہ اشرفیہ۔ پرسوں تو میں بہت دور ہوں گا سفر پہ، پرسوں تو میں پاکستان سے باہر نکل جاؤں گا، تو جامعہ اشرفیہ کیسے خطاب ہونے؟ مماتیوں کے بارے میں کچھ دلائل دو۔ یہ جو ماہانہ اجتماع چل پڑا ہے، ابھی جو میں نے دلائل دیے کس کے خلاف تھے؟ مماتیوں کے خلاف ہی تو تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے اپنا تھوڑا سا ذہن بدلو، یہ نہ کہا کرو فلاں کے خلاف دلائل دو، یہ کہا کرو اپنے عقیدے پر دلائل دو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مماتیوں کے خلاف دلائل کی بجائے اب یہ کو حیات النبی پر دلائل دو۔ جو حیات النبی پر دلائل ہوگے مماتیوں کے خلاف تو خود بخود ہی ہوں گے نا۔ جو دلائل توحید پر ہوں گے وہ شرک کے خلاف نہیں ہوں گے۔ بولتے نہیں۔ رد والے ذہن کی بجائے مثبت ذہن بنا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ غیر مقلدین کا کہنا ہے فرض نماز پر اجتماعی دعا مانگنا حدیث میں نہیں، اس کی وضاحت ارشاد فرمائیں۔ غیر مقلدین کے پاس علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کبھی نہ کبھی بیچارے کہتے ہی رہتے ہیں۔ علم کیوں نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو۔ ایک تو قرآن کریم میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، قرآن کریم میں کیا فَإِذَا فَرَغْتَ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِذَا فَرَغْتَ ای عن الصلاۃ المکتوبۃ فانصب ای فی الدعاء، جب فرض دعا سے فارغ ہو جائیں تو آپ اے نبی دعا میں مشغول ہو جائیں۔ توجہ رکھنا، صحیح بخاری میں ہے، پوچھا یا رسول اللہ ای الدعاء اسرع، اے پیغمبر یہ فرمائیں کہ سب سے زیادہ ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ جلدی کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ فرمایا بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد مانگے جانے والی دعا یہ سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ توجہ رکھنا، میں سر پہلے دلائل سن لیں پھر میں بتاؤں کہ اس کا نتیجہ کیسے نکلنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا جلال والاکرام، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ہے نا؟ اس قسم کی اور دعائیں یہ بھی منقول ہیں۔ اب یہ دیکھو دعائیں تو ثابت ہیں۔ اچھا، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جو حضرت امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، اس میں عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فلما سلم انصرف ودعا ورفع یدیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، منہ پیچھے کر لیا اور ہاتھ اٹھا کے حضور نے دعا مانگی۔ توجہ رکھنا، اب سوال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرض نماز کے بعد دعا کبھی کبھی اونچی آواز سے نہیں مانگتے تھے تو ہمیں پتہ کیسے چلا کہ حضور نے یہ دعا مانگی ہے؟ اس کا معنی جہر کیا ہے تو پتہ چلا ہے نا، ورنہ کیسے پتہ چل کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ نمبر دو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا مانگیں تو کیا ممکن ہے حضور بیٹھے ہو صحابہ اٹھ جائیں؟ وہ صحابہ تھے، بابا تو نہیں تھے۔ نہیں بات سمجھے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو صحابی اٹھ جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ حضور دعا مانگ رہے ہو صحابی اٹھ کے جا رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر خود صحابی کا اپنا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے سمجھا کیا ہے۔ علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں گئے، فجر کی نماز پڑھی اور روایت میں ہے کہ خود گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے، وہ بھی اور مقتدی بھی فجر کی نماز کے بعد، وہ سب ہاتھ اٹھا کر خدا سے فتوحات کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک حدیث کا معنی وہ جو وہابہ سمجھتے ہیں اور ایک حدیث کا معنی وہ جو صحابہ سمجھتے ہیں۔ وہابہ کا معنی لو تو کوئی دعا نہیں ہے اور صحابہ کا لو تو دعا ہے۔ اللہ میں فرض کے بعد دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے سلام نہیں آیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ درود رہ گیا نا، صلاۃ رہ گیا، اللہم صلی علی محمد، اب دیکھو صلاۃ آ گیا۔ جو ہم 5 نمازوں میں اور سنت و نفلوں میں آپ ہر نماز میں سلام بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کا دل چھوٹا ہے کہ جی درود ہے اور سلام نہیں ہے، تو سلام بھی ہے صلاۃ بھی، دونوں اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ پھر یہ درود وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے، جو درود اللہ کے نبی دے اس پر تو بندے کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 احادیث ایسی نقل فرمائی ہیں کہ جس میں صلاۃ کے صیغے بھی ہیں اور سلام کے صیغے بھی ہیں، آپ اس کو لے لیں، آپ اس کا پڑھا کریں، مطالعہ فرمائیں۔ ہمیں آپ کے لخت جگر کے انتقال خبر ملی ہے، صدقہ بھی اور دعائے خیر بھی، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں اولاد کے جانے پر کس کو دکھ اور غم نہیں ہوتا، یہ بات تو کہنے والی ہے ہی نہیں ہے نا، لیکن ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اولاد کے جانے کے باوجود بھی ہمارے کام میں 1 منٹ کا انقطاع نہیں آیا۔ میں نے بلکہ خود جنازے کے موقع پر خود بیان 1.25 گھنٹہ کیا، وہ بیان آپ وصول کریں اور بیان سنیں ذرا۔ مجھے اس بیان کے بارے میں امریکہ سے باہر سے بہت فون آئے کہ
کہ مولانا ہم نے بیان سنا، میں بہت خوشی ہوئی۔ میں بلکہ آج جامعہ اشرفیہ میں تھا، وہاں بھی ایک بہت عالم ہے، مجھے فرماتے میں نے آپ کا بیان نیٹ پہ دیکھا اور پھر میں نے اس کو آگے کیا کہتے ہیں لنک آگے دیے، اور میں نے بہت سارے حضرات کا کہ آپ مولانا کے بیان سنیں۔ میرا خیال یہ تھا باقی علماء تو بہت کثرت سے تھے، اگر میں ان کو موقع دوں گا 2 منٹ بات فرمائیں گے اور میری تعریف یا میری تعزیت کلمات ہی کہتے رہیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ اجتماع بہت بڑا ہے تو میں خود ہی پون گھنٹہ تعزیت کے عنوان پہ گفتگو کروں، آپ اس گفتگو ضرور سماعت فرمائیں۔ باقی اس پہ دکھ بندے کو ہوتا ہے، لیکن مومن کی شان اللہ دکھ میں بھی خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ جب اولاد کے جانے کا دکھ ہے اور ساتھ خوشی بھی ہے کہ وہ سیدھا جنت میں چلا گیا اور جنت کے دروازے پہ ہمارا انتظار کرے گا، ہم نالائقوں کو بھی لے کر چلے جائیں گے۔ تو جو خوشیاں یہاں تھوڑی دیر چاہتے ہیں، اللہ جنت کی دائمی خوشیاں عطا فرمائے، اس سے بڑی خدا کی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ میں ویسے اپنے طلباء سے کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب سے زیادہ پیار یوسف علیہ السلام سے تھا اور ابتلا اسی کی وجہ سے ہوا۔ مجھے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار اسی سے تھا اور ابتلا بھی اسی کا ہوا۔ اب اس پر کتنا دکھ ہوتا ہے کہ بتانے کی بات نہیں ہوتی، وہ والدین ہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ ہمارے بھائی مظہر یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلڈرن ہسپتال کے، شاید بھائی آج سے بھی آئے ہوں گے۔ ان حضرات اتنا تعاون کیا ہے، میں ان کے جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی رشید احمد کے مدرسہ میں جامعۃ الرشید میں بھی فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ آپ ہمیں شخصیات پیش نہ کیا کرو۔ شیخ سرفراز صاحب مفتی رشید احمد صاحب جو بہت بڑے تھے اور میں نے ان کے مدرسے میں 1.5 سال تک پڑھا ہے، امام اہل سنت دعا مانگتے تھے اور ہم ان کے پیچھے دعا آمین کہتے تھے۔ حضرت دعا منگاتے تھے تو میں مفتی رشید احمد دیکھوں، امام اہل سنت کو دیکھوں۔ میری بات سمجھتے ہیں؟ جب شخصیت پیش کریں گے تو پھر ہم مقابلے میں کس کو لائیں گے؟ شخصیات کو، اور چھوٹی سے بڑی شخصیت پیش کریں گے نا۔ تو میں نے تو امام اہل سنت کو اجتماعی دعا کراتے دیکھا ہے، تو پھر میں ان کے بعد باقی شخصیات کو کیسے دیکھوں؟ آپ خود فرماؤ۔ 1.5 سال ہم نے وہاں گزارا ہے۔ فرض نماز کے بعد مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ قائل نہ تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو آپ انہیں سے پوچھیں کیا وجہ ہے، میں تو اپنی وجہ بتا دوں کہ ہم کیوں قائل ہیں۔ آپ ہم سے ہماری وجہ پوچھا کریں۔ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہ دعاؤں کے قائل نہیں تھے، حضرت کا ایک مزاج یہ تھا کہ جب بس اوقات کسی سنت کی آڑ میں خرافات شروع ہو جائیں تو پھر خرافات کی تردید بڑی سختی سے فرماتے ہیں، ورنہ یہ نہیں تھا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مسلمہ عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، قبور کو منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما، ہماری کمیاں اور کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔